نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ السلام علیکم دوستو آج ہم شداد کے بارے میں جانیں گے کہ شداد کون تھا اور آج کیوں وہ پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے شداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام تھا شدید اور دوسرے کا نام تھا شداد۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کیا۔ قوم عاد یمن میں آباد تھا۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں۔ عادی قوم میں شدید اور شداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت عزت والے بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے لیکن وہ نہایت ہی انصاف والا تھا۔ ان کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالت سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے قیمت دے کر اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے اس لیے اس میں سے جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے، اب اسے لینا چاہیے، لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے؟ شدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک کے پاس بیٹا ہے اور ایک کے پاس بیٹی ہے۔ شدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح شدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی لیکن اس نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا اور شرک کی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی فرمائے گا۔ شداد بولا میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مشک عنبر اور مواری اس کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لائے۔ اس طرح سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت جگہ کی تلاش شروع کی اور اسے وہ جگہ مل بھی گئی، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے، بڑے بڑے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط بنیاد ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور اس کی چمک و دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیوار اس کے سونے کی اور چاندی کے اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی سے بنائے گئے تھے۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک و عنبر بچھوا دیا۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا اور اس میں رہنے کے لیے من پسند پریوں کو بھی بلایا گیا۔ یہ باغ اور محل 12 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگائے گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا
تو اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھی۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے بھی کسی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے ہرن کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ شداد اپنے گھوڑے کے ساتھ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے کافی دور تک چلا گیا اور شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا گھوڑ سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے اسے بنانے سے تجھے سکون مل گیا؟ شداد اس گھوڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ اس گھوڑ سوار نے جواب دیا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کا مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لو۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ دنیا بنانے والے رب العالمین کا حکم ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کا بھی مہلت دے دوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے شداد کی روح قبض کر لی اور شداد کے مرنے کے بعد اس کا عالی شان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے خدا، میں تو سب پر رحم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس پر تمہیں سب سے زیادہ رحم آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، شداد پر مجھے بڑا رحم آیا کہ اس نے کئی سالوں میں عمارت بنوائی تھی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے وہ محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھلوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ دوستو، شداد نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔